بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا۔ احد کی جنگ۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا بہت صدمہ تھا اور اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم و شان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو اس میں دین اسلام کی خاطر شرکت کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، کہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مامنت تھی کہ تم یہاں سے نہ ہٹنا جب تک میں نہ کہوں، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صرف لڑائی کے وقت تک تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی پا کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آ رہے تھے۔ ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کہ یہ کہہ کر کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور کافروں سے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زائد زخم اور تلوار کے نشان بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا شوق شہادت اور دین کی محنت۔ یہ دن ہم تک ایسے نہیں پہنچ گیا، اس دین کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور اپنے خون سے دین کے اس کھیت کو سیراب کیا، اور ان کا اخلاص یہ تھا کہ دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر اخلاص آدمی میں آ جائے تو دنیا میں ہی جنت کی خوشبو اور جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پوری امت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نیک کام میں اخلاص کی دولت عطا فرما دے۔